بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کو آج اپنے چینل ہومیوپیتھک ڈاکٹر میں گنجا پن اور بالچر دونوں کے بارے میں بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اپنے چینل کے بارے میں چند اہم باتیں بتا دوں۔ یہ چینل جو کہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے نام سے شروع کیا گیا ہے، صرف اس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے کہ ہر آدمی ہومیوپیتھک ادویات سے فائدہ اٹھا سکے اور گھر بیٹھے اپنا علاج کر سکے۔ اس چینل میں بیماری سے متعلق مکمل رہنمائی کی جاتی ہے اور اس کی کوئی فیس نہیں لی جاتی۔ آپ اپنی بیماری سے متعلق ویڈیو کو مکمل اور غور سے سنیں اور جو بات سمجھ نہ آئے وہ کمنٹ سیشن میں بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ چینل خالصتاً ثواب کی نیت سے بنایا گیا ہے۔ اس چینل کی ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور آپ بھی اس ثواب میں شامل ہو جائیں، اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ موجودہ اور اگلی آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ ایک اور بات آپ کو بتا دوں، جب آپ ایک سے زیادہ ادویات کا انتخاب کرتے ہیں تو ایک سے دوسری دوا کے درمیان 10 منٹ کا وقفہ لازمی رکھیں اور دوا کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد لیں، اور دوا لینے کے آدھا گھنٹہ بعد تک کوئی چیز نہ کھائیں اور نہ پئیں۔ خصوصاً چائے اور تمباکو نوشی سے پرہیز کریں، کیونکہ چائے سگریٹ نسوار ہومیوپیتھک ادویات کے اثر کو زائل کرتی ہیں، جس کی وجہ سے ادویات کا اثر دیر سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ادویات کو شیشے کے گلاس میں پانی لے کر پئیں۔ ایلومینیم، سٹیل یا مٹی کے برتن ہومیوپیتھک ادویات کو پینے کے لیے استعمال نہ کیے جائیں، اور برف والا ٹھنڈا پانی بھی ادویات کو پینے کے لیے استعمال نہ کیا جائے، بلکہ تازہ پانی میں ادویات کو پیا جائے، اور جن ادویات کو نیم گرم پانی میں پینے کا بتایا جائے انہیں نیم گرم پانی میں ہی پئیں، اس سے وہ جلد اثر دکھاتی ہیں۔ اب میں آپ کو گنجا پن کے بارے میں چند باتیں بتاؤں گا۔ یہ بیماری آج کل عام پائی جاتی ہے۔ ان میں پہلے نمبر پر اگر خاندان میں ٹی بی کا مرض ہو تو اس وجہ سے بھی بال گر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر وراثتاً یعنی باپ دادا گنجے ہوں تو یہ وجہ بھی بال گرنے کی ہو سکتی ہے۔ تیسرے نمبر پر اگر بالوں کی جڑوں میں خون کی فراہمی کم ہو جائے تو اس وجہ سے بھی بال کمزور ہو کر گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر بڑھاپے کی عمر میں بھی کچھ لوگوں میں بال گر جاتے ہیں اور سر میں گنجا پن نظر آنے لگتا ہے۔ پانچویں نمبر پر سکری اور خشکی کی وجہ سے بھی بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کا علاج نہ کیا جائے تو مریض گنجا ہو جاتا ہے۔ چھٹے نمبر پر بعض اوقات ایسے ماحول میں مریض کام کرتا ہے جس میں حفظان صحت کے اصولوں پر عمل نہیں کیا جاتا، مثلاً کیمیکل فیکٹری وغیرہ میں، اس وجہ سے بھی مریض گنجا ہو سکتا ہے۔ ساتویں نمبر پر ذہنی پریشانی کی وجہ سے بھی بال گر جاتے ہیں۔ آٹھویں نمبر پر آتشک کے بد اثرات کے باعث بھی بعض اوقات بچہ پیدائشی طور پر گنجا ہو سکتا ہے۔ یہ 8 وجوہات میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان سے بچ کر بالوں کو گرنے سے بچایا جا سکتا ہے۔ اب میں آپ کو بالچر کے بارے میں چند باتیں بتاؤں گا۔ اس بیماری میں بال کمزور ہو کر گر جاتے ہیں۔ اس کی وجوہات میں مرغن اور گرم خوراک کا زیادہ استعمال کرنے سے یہ بیماری ہو سکتی ہے، خشکی کی وجہ سے یا زیادہ خشک غذا کا استعمال کرنے سے، یا پھر زیادہ دیر تک دھوپ میں کام کرنے سے بھی یہ بیماری ہو سکتی ہے۔ یہ وجوہات میں نے آپ کو بالچر کے بارے میں بتائی ہیں۔ اب میں آپ کو وہ علامات بتاؤں گا جو بال گرنے سے پہلے ہو سکتی ہیں۔ اگر ان علامات کو دیکھتے ہوئے آپ اپنے بالوں کا علاج کر لیں تو گنجا پن سے بچ سکتے ہیں۔ علامات میں پہلے نمبر پر بال بے رونق ہو جاتے ہیں، یعنی ان کی چمک جو قدرتی طور پر بالوں میں ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے، اور بال سخت اور کھردرے ہو جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر بالوں میں خشکی ہو جاتی ہے اور سر میں خارش ہوتی ہے۔
ان دو علامات کے شروع ہوتے ہی ادویات کا علامات کے مطابق انتخاب کر کے علاج شروع کر دیا جائے تو گنجا ہونے سے بچا جا سکتا ہے۔ اب میں آپ کو چند ادویات کے بارے میں بتاؤں گا جن کی مدد سے اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ یہ ادویات مردوں اور عورتوں دونوں کی بیماری میں استعمال کی جا سکتی ہیں۔ ان میں پہلے نمبر پر نیٹرم اور 30 پوٹینسی میں استعمال کی جاتی ہے۔ اس کی علامات میں اگر یہ بیماری بچہ کی پیدائش کے بعد اکثر عورتوں میں شروع ہو جاتی ہے یا پھر بچے کو دودھ پلانے کے زمانے میں ہوتی ہے یا پھر بال اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ ان کو چھوا جائے یا کنگھی کی جائے تو بھی یہ گر جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس دوا کے مریض میں ایک اور خاص بات پائی جاتی ہے، وہ یہ کہ مریض نمک کا استعمال زیادہ کرتا ہے اور اس کی صحت کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، بال کھردرے ہو جاتے ہیں اور ان کی چمک ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے حالات میں مریض کو صبح دوپہر شام 15 قطرے تازہ پانی میں ڈال کر دن میں 3 دفعہ پلائے جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر کالی سلف 6x پوٹینسی میں استعمال کی جاتی ہے۔ اس کی علامات میں اگر سر میں خشکی پائی جائے تو اس دوا کو نیٹرم کے ساتھ استعمال کیا جائے، اس سے بہتر رزلٹ ملتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ دوا بال گرنے میں اور بال گرنے کی وجہ سے سر میں گنجا ہونے کے نشان نظر آتے ہوں، اس صورت میں بھی یہ دوائی استعمال کی جاتی ہے۔ اگر آپ ان دونوں ادویات کو استعمال کرتے ہیں تو ایک دوا سے دوسری دوا کے درمیان 10 منٹ کا وقفہ لازمی رکھیں۔ تیسرے نمبر پر کلکیریا فاسٹ 6x پوٹینسی میں استعمال کی جاتی ہے۔ اس دوا کو بھی دوسری ادویات کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ یہ دوا کمزوری ختم کرتی ہے اور بالوں کی جڑوں کو طاقتور بناتی ہے۔ چوتھے نمبر پر سیلینیم 30 پوٹینسی میں استعمال کی جاتی ہے۔ اس دوا کی علامات میں اگر پورے سر میں بالچر ہو جائے تو اس دوا کے 15 قطرے صبح دوپہر شام دن میں 3 دفعہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ دوا داڑھی، مونچھوں اور ابرو کے بالچر میں بھی استعمال کی جاتی ہے۔ بہتر رزلٹ کے لیے اس کے ساتھ ایک دوا اور استعمال کر لیں۔ ایلومینا 30 پوٹینسی میں استعمال کی جاتی ہے اور دونوں ادویات کے درمیان 10 منٹ کا وقفہ لازمی رکھیں۔ پانچویں نمبر پر سیپیا 30 پوٹینسی میں استعمال کی جاتی ہے۔ یہ عورتوں کی خاص دوا ہے۔ اگر پریگننسی یعنی دوران حمل بال گرنا شروع ہو جائیں تو دن میں 3 دفعہ صبح دوپہر شام اس دوا کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک اور علامت سر میں خارش بھی ہوتی ہو تو یہ دوا استعمال ہوگی۔ چھٹے نمبر پر تھالیم 30 پوٹینسی میں استعمال کی جاتی ہے۔ اس کی علامات میں بعض اوقات کسی بیماری کی شدت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد مریض کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس دوا کی ایک اور علامت مریض کو پسینہ بھی زیادہ آتا ہے۔ ایسی صورت میں اس دوا کے 15 قطرے تازہ پانی میں ڈال کر دن میں 3 دفعہ پیے جاتے ہیں۔ ان 6 ادویات کی مدد سے آپ بالوں کے گرنے کا علاج بآسانی اپنے گھر میں ہی کر سکتے ہیں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو آسان الفاظ میں سمجھا سکوں، لیکن اگر پھر بھی کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ آخر میں آپ سے دعا کی درخواست ہے۔ شکریہ۔